السلام علیکم، تو کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں میری فیوریٹ بک جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی، صوفی کی دنیا۔ اور یہ میں نے آن لائن پرچیز کیا، جو میں آپ کو بتا رہی تھی، یہ کافی عرصے سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، سو اب یہ میرے پاس آ چکی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاہد حمید نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، یعنی اردو زبان میں۔ اور یہ جو بک ہے اوریجنل میں، یہ ناروے کے ایک رائٹر جوسٹن گارڈر انہوں نے یہ لکھی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو زبان میں شاہد حمید نے کیا، اور بہت سے رائٹرز نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن مجھے کیونکہ شاہد حمید کی میں نے پہلے بھی بکس پڑھی ہوئی ہیں، سو مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ کیسی ہوگی۔ سو یہ جو آپ کو پک نظر آ رہی ہے، یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ جسٹین گارڈز خود ہیں، اور یہ ایک شہرا آفاق کتاب ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ سو بک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صوفی کی دنیا جو ہے، یہ ناروے کے معروف ناول نگار جوسٹین گارڈر کے ایک شہرا آفاق ناول صوفیز ورڈن کا اردو ترجمہ ہے، اور یہ ناول اصطلاحاً نارویجن زبان میں لکھا گیا تھا، اور بعد ازاں یہ دنیا کی کافی زبانوں میں اس کے جو ہیں وہ ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ اس کے مصنف کا نام جو ہے وہ جوسٹین گارڈر ہے، اور زبان جو ہے وہ ناروی ہے، اور موضوع جو ہے وہ فلسفے کی تاریخ ہے، اور اس کا جو ادبی موضوع ہے وہ فلسفیانہ اس کا فنکشن ہے، اور ناشر جو ہے وہ بارکلے بکس وہاں پہ تھا، اور یہ 1991 میں شائع ہوئی تھی، یعنی میرے پیدا ہونے سے بہت سال پہلے کی بات ہے۔ 518 صفحات ہیں اس کے، اور یہ ناول جو ہے یہ ناروے کی ایک 14 سالہ لڑکی صوفی اور ایک فلسفی البرٹو نکس اور ان دو مرکزی کرداروں کی کہانی پر مشتمل ایک ناول ہے۔ صوفی کی دنیا ناروے میں سب سے زیادہ بکنے والا ناول ہے، اور اس کا پہلا انگریزی ترجمہ 1994 میں ہوا تھا، جب کتاب کو چھپے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے، اور 1995 میں شائع ہوا۔ یہ اس سال سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو ہے وہ قرار پائی تھی۔ 2011 کے ناول کے 58 زبانوں میں ترجمے اور 5 کروڑ نسخے جو ہیں وہ فروخت ہوئے ہیں۔ امیجن کریں کہ 5 کروڑ نسخے جو ہیں وہ اس کتاب کے شائع ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کتاب کے کردار اور خلاصہ، اور کچھ فلسفے کے بارے میں بات کریں گے، ہم فلسفیوں کی فہرست کے بارے میں بات کریں گے، دیگر استعمالات اور اس کے جو تراجم ہوئے ہیں، اور حوالہ جات اور بیرونی روابط، اور بہت سارا کچھ جو ہے وہ میں آپ سے اس میں شیئر کرنے والی ہوں۔ سو یہ ناول جو ہے وہ ناروے کی رہنے والی ایک نو عمر لڑکی، یعنی ٹین ایجر جو لڑکی ہے صوفی، اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صوفی کی دنیا رکھا گیا ہے۔ جبکہ دوسرا کردار جو ہے وہ فلسفیانہ مزاج کا حامل ایک ادھیڑ عمر شخص البرٹو ہے، جو صوفی کو فلسفے کی تاریخ اور اس کے نظریوں سے متعارف کرواتا ہے۔ تو ناول کی کہانی کے مطابق یہ 1990 کا زمانہ ہے، اور 14 سالہ صوفی اپنی والدہ نارنجی بلی شریکان، 3 سنہری مچھلیوں اور 2 آسٹریلوی طوطوں کے اور ایک سبز کچھوے کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والد ایک آئل ٹینکر کے کپتان ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ گھر سے دور ہی رہتے ہیں۔ اور ایک روز صوفیہ جو ہے وہ اسکول سے لوٹتی ہے، اور اسے گھر کے لیٹر باکس سے دوسری بہت سی خطوں کے ساتھ ایک خط ملتا ہے جو اس کے نام پہ ہوتا ہے۔ لفافے پر اس کا نام واضح طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور گھر کا پتہ بھی۔ خط پر چونکہ کوئی ٹکٹ نہیں تھا، اس لیے وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ اس کے نام پر یہ خط کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، لیکن وہ یہ ضرور جان لیتی ہے کہ خط کوئی دستی طور پر ہی ڈال کے گیا ہے۔ صوفی نے جب گھر کے اندر جا کر لفافہ کھولا تو اس میں ایک چٹ تھی جس پر لکھا تھا کہ تم کون ہو۔ اس طرح اسے 2 گھنٹے کے اندر ایک اور لفافہ ملا، یعنی ایک خط ملا، وہ بھی لیٹر باکس میں رکھا گیا تھا، اور اس میں بھی ایک چٹ تھی، اس پر ایک سوال تھا کہ یہ دنیا کب اور کیسے پیدا ہوئی۔ سو یہ پہلے جو ہیں یہ 2 سوالات ہیں، اور ان سے جو صوفی کا دماغ ہے وہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی وہ سوچنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناول ان 2 پیغامات سے شروع ہوتا ہے، اور تیسرے لفافے پر اس کا نام ہوتا ہے، لیکن خط کسی اور کے لیے ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ ہرڈی مولر۔ اس میں ایک قدرے تفصیلی پیغام بھی ہوتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 15ویں سالگرہ مبارک ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری باتوں کو سمجھ گئی ہوگی، اور میں تمہیں جو تحفہ دے رہا ہوں تمہاری زندگی کو خوشگوار بنانے میں مددگار ہوگا۔ مجھے معاف کر دینا کہ یہ کارڈ صوفی کی معرفت میں بھیج رہا ہوں، تمہارا پتہ میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہی آسان طریقہ ہے تمہارے ابو کی طرف سے پیار
اور اس کے بعد اسے مسلسل لفافے ملتے رہتے ہیں جو اسے دنیا اور سکرات سے ملاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی فلسفہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ فلسفہ دراصل ہے کیا۔ یہ جو صوفی ہوتے ہیں، یہ جو صوفی کی دنیا وہ تو اس کا نام ہے، لیکن جو فلسفہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس بہت سارے موضوعات ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ آپ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کا ٹاپک 2 ہے ٹاپ ہیٹ، اور یہ وہ دوسرا خط ہے جو صوفی کو موصول ہوا ہوتا ہے، اور صوفی کو یقین ہوتا ہے کہ اسے گمنام خطوط نویس کا خط دوبارہ ملے گا، کیونکہ اس نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ وہ فی الحال ان خطوط کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اور پھر آگے جو میں آپ سے ابھی کوسچن آپ کو بتا رہی تھی کہ فلسفہ ہے کیا، بے شمار لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگ پرانے سکے یا غیر ملکی ٹکٹیں جمع کرتے ہیں، اور بعض کشیدہ کاری سے دل بہلاتے ہیں، اور بعض کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک بہت مزے کی کہانی ہے جو آگے چلتی چلتی اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے، اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صوفی کو فلسفے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے فلاسفر بہت سارے گزرے ہیں، اور جن میں مشہور کچھ نام جو ہیں وہ ارسطو ہے، اور آگے بہت سارے دوسرے نام بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس میں جو بیسیکلی مقصد ہوتا ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ ہے کیا، اور اس میں اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو اور کیسے وجود میں آئی ہو، اور یہ کہ دنیا کیا ہے اور دنیا جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی ہے۔ سو یہ مقصد جو ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ صوفی جو ہے وہ ذہنی طور پہ بالغ ہو جائے اور وہ دنیا کو سمجھنے لگ جائے، کیونکہ اب وہ بچی نہیں رہی ہے، اور اس کو جو خط مل رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتی ہے کہ وہ باغ میں ایک جگہ بنا لیتی ہے جہاں پہ چھپ کے وہ خط پڑھتی ہے، اور وہ اپنی والدہ کو نہیں بتاتی، اور جب والدہ سے وہ کچھ باتیں کرتی ہے تو صوفی جو ہوتی ہے وہ والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا، وہ کیسی باتیں کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ والدہ جو ہے وہ ان کا جو ذہن ہے وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا۔ تو نیکی اور بدی کی قوتوں کے مابین نازک توازن جو ہے اس کو اساطیر کہتے ہیں، اور صوفی کو کبھی خط ملتا ہے اور کبھی خط نہیں ملتا، اور کبھی خط نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے ڈسکشن ہو چکی ہوتی ہے صوفی اس کے اوپر مزید سوچی، اور وہ سوچتی بھی ہے کیونکہ وہ ٹین ایج ہوتی ہے اور اس کی ابھی عقل اتنی پختہ نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ ایسی باتوں پہ کچھ کنفیوز بھی ہو جاتی ہے کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے۔ یعنی اگر وہ اسکول میں جاتی ہے تو وہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ استاد کس قسم کے ٹاپک پڑھا رہے ہیں ہمیں، دنیا میں اس سے زیادہ بڑے مسائل ہیں، استاد کو ان پہ بات کرنی چاہیے کہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور ہم سب کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اور اس میں ہر ادیان پہ بات ہوتی ہے، یعنی تقابل ادیان پہ بات ہوتی ہے کہ دنیا میں مذہب جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کیسے کیسے وجود میں آئی ہے دنیا، اور انسان جو ہے وہ کیسے وجود میں آئے ہیں، اور فطرت جو ہے وہ کیا ہے۔ تو صوفی جو ہے وہ اس کشمکش میں بہت پاگل ہونے والی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اینڈ میں جب یہ راز کھلتا ہے جو کہ میں آپ کو بالکل نہیں بتا رہی، تو بہت ایک مزے کا یہ فنکشن جو ہے یہ آخر تک چلتا رہتا ہے، یعنی آپ اس کو تجسس میں پڑھتے رہتے ہیں، اور اینڈ میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ تو عدم سے عدم ہی برآمد ہو سکتا ہے، یعنی چیزیں جو ہیں وہ عدم سے وجود میں آتی ہیں، جیسے قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے پارے کا جب ربع ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک آیت آتی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو ہے وہ 7 دنوں میں پیدا کیا۔ اب جیسے ہم بڑھی ہیں اور یا ہم روم سیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیڈ ہے، دکان سے مل جائے گا، دکان والے کو پتہ ہے کہ لکڑی سے بننا ہے تو وہ درخت کاٹ کے بنا لے گا، لیکن جب دنیا بنانی ہے تو تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کہاں سے لی، کیونکہ تب تو درخت بنے ہی نہیں تھے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ عدم سے وجود میں آتی ہیں، لیکن عدم سے عدم وجود میں کیسے آتا ہے؟ یعنی ہم نے قلم پکڑا، سیاہی پکڑی اور ہم نے لکھنا شروع کر دیا، لیکن اگر سیاہی ہی نہیں ہے اور قلم ہی نہیں ہے تو ہم کیسے لکھیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان کا بننا، انسان کی قسمت اور اس کے جتنے بھی اخلاقیات یا اس سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اسے سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دین سے متعارف کروایا ہے جو ہمیں ہر بات کلیئر کر کے دیتا ہے، لیکن یہاں پہ میرا مقصد جو ہے وہ کوئی آپ پہ دین جھاڑنا نہیں ہے، جو کہ پاکستان میں ہر دوسرا استاد کر رہا ہے، یعنی وہ کسی بھی چیز کا استاد ہوگا، پڑھائے گا آپ کو اسلام ہی، یعنی ہمیں باقی ادیان کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں باقی ادیان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ تقابل ادیان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو الوہی آواز نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کو اسلام میں صوفیزم کہا گیا ہے، تصوف کہا گیا ہے۔ تصوف جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو کیسے باقی چیزوں سے روشناس کرواتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ اتنی بڑی ہے، یہ اتنی موٹی ہے، اور اس کے جو ٹوٹل پیجز ہیں وہ بھی کوئی 650 کے قریب ہیں، اور یہ کہ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو بہت سارا ٹائم اگر نہیں بھی چاہیے ہے تو یہ آپ ایسے دنوں میں پڑھ سکتے ہیں جب آپ ذہنی طور پہ فارغ ہوں، کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے اس بک کا ایک چیپٹر پڑھا تھا اور میں پاگل ہونے کے قریب ہو گئی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے انڈین میں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا، ہندوازم میں لوگ ابھی بھی قربانی دیتے ہیں اور ابھی بھی وہ جلاتے ہیں اور دیوتا ہیں، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک بک نظر آ رہی ہے میرا داغستان، اس پہ جو نیکسٹ ریویو ہے میں آپ کو دوں گی، اور یہ بھی میں نے آن لائن ہی پرچیز کی ہے، اور تاریخ راہوں کے مسافر ہے، اور ڈان بہتا رہا، اور بہت ساری کتب جو ہیں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سے جو نیکسٹ میری فیوریٹ بک میں نے آپ کو بتایا وہ ہے میرا داغستان، اور وہ زبان کے اوپر، جیسے پاکستان میں زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور یہ جو داغستان کی زبان جو ہوتی ہے وہ آوار ہوتی ہے، اور جو یہ ساری بات ہوتی ہے اس میں وہ آوار پہ ہی ہوتی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔